گھر بنا لیا یہ مقصد ہے؟ اگر گھر بنانا ہنر ہوتا تو بھائی سے زیادہ کوئی اچھا گھر نہیں بناتا۔ دنیا کے انجینئر دنگ ہیں کہ یہ کیا بناتا ہے، اتنا اچھا گھر بناتا ہے۔ شہد کی مکھی کا جو گھر ہے وہ ہندسوں کے انجینئرنگ ہندسا ہے نا، ہندسوں میں اس سے اچھا کسی جانور کا گھر نہیں ہے، انسانوں کے لیے وہ شاہکار ہے۔ تو گھر بنانا، بہت اچھا گھر بنا لیا بھائی، ساری زندگی بڑا کمایا، بڑی محنت کی، صبح صبح جاتے تھے آفس، شام کو لوٹتے تھے، تو رستے میں 10 دفعہ لوٹے، 10 دفعہ پٹے، کیا کچھ نہیں ہوا اس 40 سالوں میں، اور پھر انہوں نے جوڑ جاڑ کے گھر بنا لیا۔ بھائی میں کامیاب ہو گیا، گھر بنا کے کامیاب ہو گئے، اچھے کھانے کھا لیے، یہ کامیاب ہو گئے، اچھی سواری لے لی، یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کے معیارات نہیں ہیں۔ اگر یہ کامیابی کے معیارات ہوتے تو سکندر اعظم جس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، سکندر اعظم جس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی ملک تھے، اتنے ملک تھے کہ جہاں سورج ہمیشہ سورج اس کے ملک میں رہتا تھا، ہمیشہ سورج چمکتا رہتا تھا، یہاں ڈوبتا تھا تو ایک اور جگہ جہاں چمک رہا ہوتا تھا وہ بھی اسی کا ملک ہوتا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے۔ لیکن جب جانے لگا نا دنیا سے، کہنے لگا تابوت سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، اور میرے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کر میت تابوت سے باہر نکال دینا، سارا مجمع دیکھے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا سے خالی ہاتھ، کوئی اپنے ساتھ زمین نہیں لے جاتا، کوئی اپنے ساتھ مکان نہیں لے جاتا۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑو اپنے کام، بعد میں بچے لڑیں گے تمہاری جائیدادوں پر، اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے کر دیا جائے، البتہ بچوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے، مگر یہ مقصد زندگی نہیں ہے بھائی۔ بدن مضبوط ہو جائے جی، روزانہ ورزش کر رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، پستے کھا رہے ہیں، بدن اچھا ہو جائے۔ تمہارا بدن کتنا اچھا ہوگا، ہاتھی کی طرح نہیں ہو پائے گا۔ کتنا مضبوط کر لو گے، اونٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہو پاؤ گے۔ تو یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ بدن کو، باڈی کو بنا لیا جائے۔ مقصدیت کیا ہے؟ مقصدیت، اللہ نے پتھروں کو قربان کیا ہے پودوں پر، یہ پتھر کا مقصد حیات ہے۔ پودوں کو قربان کیا ہے حیوانوں پر، یہ پودوں کا مقصد حیات ہے۔ حیوانوں کو پیش کر دیا انسان کی خدمت میں، یہ حیوانوں کا مقصد زندگی ہے۔ انسان کہاں پیش ہوگا؟ اسے بڑی تو مخلوق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات ایک سے بڑھ کر دوسری والی مخلوق کی خدمت میں رہے، انسان کہاں پیش ہوگا؟ انسان کس کے لیے پیش ہوگا؟ انسان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جنوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، کس کے لیے ہوگا؟ بس جب انسان اپنے مقصد کو پہچان لے، یہی اس کی قیمت ہے۔ اپنے مقصد دیکھیں، لاکھوں مکھی مچھر اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائے، تو مجھے اور آپ کو بھی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تو بس مقصدیت کو پہچاننا ہی میری قیمت ہے۔ میں اپنے مقصد کو پہچانا، میرا مقصد کیا ہے، میرا زیادہ سے زیادہ مقصد بھی اور کم سے کم مقصد بھی مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میں لفظ اور بہتر کروں، میری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے یہ بھی پتا ہونی چاہیے، اور کم سے کم میری قیمت کیا ہے یہ بھی پتا ہونی چاہیے۔ اب جب بات قیمت کی اور خرید اور فروخت کی آ گئی، تو پھر انسان کسے بیچے، کس کے عوض بیچے، کہاں بیچے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تاجروں کے پاس جانا ہوگا جنہوں نے اپنی قیمت لگوائی، اور ایسی قیمت لگوائی کہ کسی بازار میں کھڑے ہو کر نہیں بکے، بستر پہ لیٹ کر بکے۔ انہوں نے اپنا وجود بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لی۔ جو بڑا کاروباری ہوتا ہے وہ چھوٹے کاروباریوں کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ تاریخ عبدیت میں علی سے بڑا کوئی کاروباری نہیں ہے، علی مولا سے زیادہ بڑا کوئی تاجر نہیں ہے۔ تاریخ عبدیت میں علی سے اچھا سودا کسی نے نہیں کیا۔ تو جو سب سے بڑا تاجر ہوگا وہی بتائے گا کہ ہمارا سودا کیسے ہوگا۔ تو فرمایا اپنے آپ کو بیچنا ضرور، مگر جنت سے کم نہ بیچنا۔
سعادت شاہ صاحب کی طبیعت تو اچھی ہو گئی ہے، مگر اب 5ویں مجلس ہے، ان کی طرف سے آواز نہیں آئی. جی بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. جی شاہ صاحب جی. نہیں، نعرہ ہاں. نہیں وہیں کھڑے. بھئی یہ علاقوں کے حسن ہوتے ہیں، ان حسینوں کو زندہ رہنے دیجئے تاکہ علاقوں کا جی. علامہ طالب جوہری کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. توجہ کر لی آپ نے؟ مقصدیت مولا علی فرما رہے ہیں خبردار فلا تبیعوها الا الجنہ. اپنے اس نفس کو، اپنے اس وجود کو جنت سے کم نہ بیچنا. جنت کم سے کم قیمت، زیادہ سے زیادہ قیمت رضوان من اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ جی مرضات اللہ، نفسه ابتغاء مرضات اللہ. واللہ رؤوف، مرضیاں اللہ کی مرضی، رضوان اللہ کی چاہت. رضوان یعنی اللہ کی چاہت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ علی کی قیمت. جی علی کا وجود بدلے میں ہے اللہ کی چاہت کے. اللہ کی چاہت علی کے وجود کے بدلے میں ہے. علی نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی چاہت لی ہے. تو بہت سیدھی سی بات ہے نا، جو علی چاہے گا وہی اللہ چاہے گا. تو مجھے السلام علیکم یا موادین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو عمل تولنے کا ترازو ہے. میرے جتنے اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے اس گھرانے کی محبت کے مطابق. نماز 2 رکعت آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، اس نے بھی پڑھی ہے، اس نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، سب نے پڑھی. مگر ہر ایک کی نماز کی قیمت علیحدہ ہے. روزہ سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، مگر سب کے حج کی قیمت ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کے حج کی قیمت اتنی ہی ہے جتنا اس کے دل میں علی بستا ہے. بے مقدار محبت اہل بیت. میری عبادتیں بے مقدار محبت اہل بیت. تو ممکن ہے اس وقت مجمع میں اگر مجلس کے اندر اگر فرض کریں 10,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، 4,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، 6,000 آدمی آئے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے اس وقت مجلس میں. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی قیمت نماز روزے کی علیحدہ ہے. بس جیسے جیسے میں اپنے دل میں علی کی محبت چاہت بڑھاتا رہوں گا میری نماز کی قیمت بڑھتی چلے گی، میرے روزے کی قیمت.
میرے حج کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 نقطیں پڑھے اور اسے کچھ بھی نہ ملے، اور کوئی علی کی محبت میں 2 رکعت پڑھے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے، علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. تجھے علی میں، تجھے نماز میں تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے. توجہ ہے، بہت صحیح کہا ہے انہوں نے. بغیر حب علی تم خود حرام ہو.